اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے حتی زرتم المقابر، اے لوگوں تم اس لالچ میں دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارتے رہو گے، اے لوگوں تم اس دنیا کے اندر اسی لالچ میں اپنی زندگی کو بسر کرتے رہو گے کہ ہم دنیا کے اندر امیر بن جائیں، ہم دنیا کے اندر جو ہے ہمارا شمار بڑے سے بڑے سیٹھوں میں ہونے لگے۔ اے لوگوں سن لو، تمہیں دنیا کے اندر امیری نہیں ملے گی، تمہیں دنیا کے اندر سیٹھوں بڑی زندگی نہیں ملے گی۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں چلے جاؤ گے، یہاں تک کہ تمہارا سامنا قبر سے ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کریمہ کے ضمن میں ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے، جب ایک انسان اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، جب ملک الموت ایک انسان کے جسم سے روح کو نکال لیتا ہے، جب ایک انسان کو ملک الموت آ کر کے دبوچ لیتا ہے، جب ایک انسان مر جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس مرے ہوئے انسان کو اس کے گھر والے دفنانے کے لیے قبرستان کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، قبر کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، جب اس کے گھر والے اس انسان کو لے کر کے قبر کی طرف جاتے ہیں تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں۔ پہلی چیز اس کے اہل و عیال، اس کے خاندان والے، اور دوسری چیز اس کی دولت، اس کا مال، اور تیسری چیز اس کے اعمال، اس کا عمل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس کے گھر والے، جب اس کے قریب والے اس انسان کو قبر کے اندر دفن کر دیتا ہے، جب اس کے گھر والے اس کو دفنا دیتے ہیں، جب اس کے گھر والے اس کو قبر کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس انسان کو دو چیزیں قبر کے اندر چھوڑ کر کے چلی آتی ہے، اس انسان کو قبر کے حوالے کر کے چلی آتی ہے، اور ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے جو اس کا عمل ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث سے غور و فکر کریں، اس حدیث کے اوپر تصور کریں۔ آج ایک انسان اس دنیا کے اندر اسی دولت کی لالچ میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، آج ایک انسان اسی اولاد کی کامیابی کے لیے نہ جانے کس طرح کے کاموں کو انجام دے دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی دو چیزیں ایک انسان کو قبر کے اندر چھوڑ کر کے آنے والی ہے، یہی دو چیزیں ایک انسان کو قبر کے حوالے کر کے چلا آئے گا، اور ایک چیز اس کے ساتھ رہ جانے والی ہے جو اس کا عمل ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر آپ نے اس دنیا کے اندر نیکی کی ہے تو وہ نیکیاں تمہارے ساتھ رہ جائے گی، اگر تم نے اس دنیا کے اندر برائیاں کی ہے، اگر تم نے اس دنیا کے اندر گناہ کے کاموں کو انجام دیا ہے تو وہ گناہ کے کام تمہارے ساتھ رہ جانے والی ہے۔ اگر تم نے دولت حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر حرام طریقے کو حاصل کیا تھا، اگر تم نے اس دنیا کے اندر دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے حرام راستے کو چنا تھا تو یہی عمل تمہارے ساتھ رہ جائے گی، اور جس دولت کو تم نے حرام طریقے سے اکٹھا کیا تھا وہی دولت تمہیں قبر کے اندر چھوڑ کر کے آنے والی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث کے اوپر غور کرو، اس حدیث کے اوپر تصور کرو، جب ایک انسان قبر کے اندر جائے گا، جب ایک انسان کو اس کے گھر والے قبر کے اندر دفن کریں گے، دنیا کے اندر ایک انسان نے اگر دولتیں اکٹھا کی ہے، دنیا کے اندر اگر ایک انسان نے اس دنیا کے اندر مال کو جمع کیا ہے تو وہ مال اور وہ دولت اس دنیا کے اندر رہ جانے والی ہے۔ اگر اس کے پاس دنیا کے اندر اولاد تھا، اگر اس نے اولاد کو کامیاب بنایا تھا، اگر اس نے دنیا کے اندر اپنے اولاد کو سکسیس کیا تھا تو اے لوگوں سن لو، اولاد بھی اسی دنیا کے اندر رہ جائے گی، اولاد بھی اسی دنیا کے اندر رہنے والی ہے، اور تمہارے ساتھ جو چیز قبر میں ہوگی وہ چیز تمہارا عمل ہوگا۔ اگر تم نے نیکی کی ہے تو وہ نیکی تمہارے ساتھ، اگر تم نے بدی کی ہے، اگر تم نے برائی کی ہے تو وہ برائی تمہارے ساتھ۔ اور قبر کے اندر جب فرشتے سوال و جواب کے لیے آئیں گے، اس
اس وقت فرشتے تمہاری دولت کو دیکھ کر کے تمہارا حساب نہیں کرے گا, تمہارے خاندان کو دیکھ کر کے تمہارا حساب نہیں کرے گا. کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی عدل کی کرسی پر بیٹھے گا, جب اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے کے لیے بیٹھے گا, یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی اس وقت تمہاری دولت کو دیکھ کر کے تمہارا حساب نہیں کرے گا. اس وقت اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ وہ انسان ہے جو جیا جوڑی کے سب سے بڑے امیر ہے, جیا جوڑی کے اندر سب سے بڑا رتبہ اس کا ہوا کرتا تھا, چلو اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے. ہرگز یہ نہیں ہوگا. اگر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کسی کا فیصلہ کرے گا تو اس کی نیکیوں کے بنیاد پر کرے گا. اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے گا تو اس کے عمل کے بنیاد پر دے گا, نہ کہ اس کے خاندان کی بنیاد پر, نہ کہ ان کی دولتوں کی بنیاد پر, نہ کہ ان کی دولتوں کی بیس پر. اگر حساب ہوگا تو عمل کی بنیاد پر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اے لوگوں سن لو, کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کی کرسی پر بیٹھے گا, انصاف کرنے کے لیے بیٹھے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرے گا. اگر ایک انسان نے اس دنیا کے اندر نیکی کی ہے تو اسے نیکی کا بدلہ دیا جائے گا. اگر ایک انسان نے اس دنیا کے اندر نیک عمل کیا ہے تو اس کے نیک عمل کی بنیاد پر اسے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. اگر ایک انسان نے اس دنیا کے اندر برائی کے کاموں کو انجام دیا ہے, اگر ایک انسان نے اس دنیا کے اندر لوٹ اور گھسوٹ کے کاموں کو انجام دیا ہے, اگر ایک انسان نے اس دنیا کے اندر اپنے عہدے کا غلط فائدہ اٹھایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی حساب کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہوگی. اگر تم نے برائی کی ہے تو برائی کا بھی بدلہ دیا جائے گا, اگر نیکی کی ہے تو نیکی کا بھی بدلہ دیا جائے گا. تمہاری ہر کرتوتوں کا, تمہارے ہر کاموں کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا. تم نے جو اس دنیا کے اندر کیا ان ساری کی ساری عمل اور ان سارے کے سارے کام جو ہے ہمارے جو فرشتے کندھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے, وہ ساری کی ساری باتیں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. اور کل قیامت کے دن وہی CCTV فوٹیج ہمارے سامنے لایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عملوں کے بنیاد پر کل قیامت کے دن فیصلہ کرے گا.